ولكن رسول الله وخاتم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جناب، آج کا یہ پروگرام تحفظ ختم نبوت و دفاع ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ختم نبوت کا تحفظ کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیوں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور کلمہ بھی اس لیے پڑھا ہوا ہے کیونکہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیں جو طریقہ کار سکھایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سکھایا ہے۔ اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں کرتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع نہیں کرتے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ اس لیے مومن نہیں ہو سکتے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ سمینا و اطعنا، جو سن لیتا ہے اس پر عمل کر لیتا ہے۔ جو بندہ عمل کر لیتا ہے وہ بندہ مومن بن جاتا ہے۔ حضرات، مومن صحابہ کے میں چند آپ کے ساتھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پہلا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، جن کو آج نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ غاصب تھے۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ غاصب تھے، کہ انہوں نے حضرت علی کا حق چھین لیا تھا۔ وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ خلافت کا حق تو ابوبکر کا نہیں تھا، حضرت علی کا تھا۔ اور میں آپ کو حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو زکوٰۃ لینے کے لیے فلاں آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کا ٹائم آ چکا ہے، آپ زکوٰۃ دیں۔ تو اس نے ایک بکری جو اس کی زکوٰۃ بنتی تھی، اس نے معمول کے مطابق ایک بکری زکوٰۃ دے دی، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس شخص سے زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے تو وہ ساتھ ایک رسی بھی لیا کرتا تھا کہ جو بکری کے گلے کے اندر وہ ڈالی جاتی تھی، لیکن آج وہ بکری کی گلے میں وہ رسی نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اس وقت بکری کے ساتھ ایک رسی بھی دیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کی زکوٰۃ میں شامل ہے، وہ بھی آپ زکوٰۃ میں ادا کریں۔ اس نے انکار کر دیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کی ایک رسی بھی زکوٰۃ بنتی ہے اگر وہ نہ دے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضرات، ایسا بندہ بھی کیا غاصب ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمر کا دور آ جاتا ہے۔ حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکیوں میں مدینہ منورہ کی سنسان گلیوں میں رات کو گشت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی سوالی ہو، میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی مجھ سے مدد مانگے تو اس کی امداد کروں۔ حضرات، ایسے چکر لگاتے لگاتے ایک دور دراز مدینے سے ایک جھونپڑی نظر آتی ہے، اس کے اندر بوڑھیا رہتی ہے۔ یہ وقت کے حکمران بادشاہ ہیں۔ آج کل ہمارے بادشاہوں کا حال آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ وقت کے حکمران امیر المومنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جھونپڑی میں جاتے ہیں، ایک بڑھیا رہتی ہے جس سے نہ چلا جاتا ہے، نہ کھانا کھایا جاتا ہے، نہ اٹھا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کھانا پکاتے ہیں اس کے لیے، اس کی جھونپڑی کی صفائی کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ امیر المومنین اتنی رات کو اور یہ بڑھیا کی جھونپڑی میں کیا کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں خیال آتے ہیں لیکن وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ شاید اللہ ہی جانتا ہے ان کا معاملہ۔ جب حضرت عمر فاروق فارغ ہو کر واپس جاتے ہیں تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ کون آیا تھا؟ تو بڑھیا کہتی ہے میں نے کافی مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ماں، کیا تیرے لیے اتنا کافی نہیں کہ میں تیرا بیٹا ہوں؟ حضرت عمر فاروق وقت کے حکمران ہو کر کے اپنا نام نہیں بتایا، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں عمر فاروق ہوں، اپنے رات میں رکھا۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل گیا کہ حضرت عمر فاروق ہیں، تو پھر واپس آتے ہیں اور آ کر دیکھتے کیا ہیں کہ اپنے گھر کے صحن کے باہر مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، ہمیں جہنم کا عذاب نہ دینا۔ حضرات ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی کرتے ہیں، سوالے کا سوال پورا کرتے ہیں، جب منافقوں نے آگ کا 40 دن پانی بند کر دیا تو عبداللہ بن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس 500 گھوڑے اور افراد ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو آپ کا ان منافقوں سے آپ کو تحفظ کیا جائے۔ لیکن حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے اس پاک مدینے میں جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدم لگے ہیں، میں اس مدینے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرات اتنا صبر یہ غاصب کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو آخری وقت میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں؟ اور میرا گھر 40 دن شہادت قرآن کریم اللہ کی کلام پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرات اگر ہم اپنے صحابہ کا دفاع نہیں کر سکتے تو ہم حقیقی